شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قرآن پاک کی سورہ کافرون میں فرماتے ہیں، تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو، اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم پوچھتے ہو، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوچھتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ السلام علیکم، میں مس امینہ جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے آج اپنے سلسلے واٹس دا بک سے میں، اور آج کی کتاب کا نام ہے جلندھر سے وہاگا تک۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس کتاب سے ایک اقتباس پیش کروں گی، کیونکہ وہ بالکل موضوع ہے جو ہمارے نوجوانوں کی آج کل حالت ہے اس کے بارے میں۔ قریبی نشستوں پہ 4-5 نوجوان سیاست اور سیاستدانوں پر بے لاگ تبصرہ کر رہے تھے۔ بات موجودہ سیاست سے قائد اعظم اور پاکستان تک جا پہنچی۔ باوقار بوڑھا دیہاتی کبھی نوجوانوں کے اس ٹولے پہ ایک نظر ڈال لیتا۔ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک نوجوان بولا، یہ سب چور سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا۔ دوسرے نوجوان نے لقمہ دیا، نوجوان نسل یہ نہیں جانتی، سوال صرف اتنا ہے، اگر یہی سب کچھ پاکستان میں ہونا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پہلے غیر لوٹتے تھے، اب اپنے لوٹ رہے ہیں۔ پہلے نوجوان نے اپنے لمبے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، ہمیں نوکریاں چاہیے، باوقار روزگار چاہیے۔ دوستو، ایک نوجوان نے تقریر شروع کر دی، آج ہم جس عذاب سے گزر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہمارے بزرگ اور وہ سیاستدان ہیں جو ہزاروں انسانوں کے لاشوں پر ایک بھوکا ملک تخلیق کر کے اس کے حکمران بن بیٹھے۔ بوڑھے دیہاتی کی نظریں مسلسل اس ٹولے پہ جمی تھی۔ اس نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی جوانوں، تم سب پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، لیکن افسوس ہے کہ تم اپنے ہی ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہو۔ کیوں نہ کریں؟ وہ نوجوان پھر چہکا، یہ کیسا ملک ہے جہاں افلاس بھوک اگتی ہے، اور کیا ضرورت تھی زمین کا چہرہ بگاڑ کر ایسا پاکستان بنانے کی؟ یہ سب انگریزوں کے پٹھوؤں کی سازش تھی۔ اس ملک چٹاخ ایک زوردار تھپڑ اس نوجوان کے چہرے پہ پڑا۔ نوجوان کے منہ سے پاکستان کے خلاف اگلی بات نکلنے سے پہلے ہی بوڑھے دیہاتی کے ہاتھ کا نشان اس کے گال پر ثبت ہو چکا تھا۔ بس میں ایک شور مچ گیا۔ بوڑھے دیہاتی کی زیادتی پر نوجوان چیخنے لگا۔ فوری طور پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر دوبارہ پاکستان کے خلاف منہ سے بات نکالی نا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ بوڑھا دیہاتی شیر کی طرح گرجا، بے غیر تو پاکستان نے تمہیں جنم دیا، اس ملک کا کھاتے ہو اور اسی کے خلاف باتیں کرتے ہو، تم کتوں سے بدتر ہو۔ اب ہم کچھ بات کریں گے اس کتاب کے بارے میں۔ یہ کتاب 1947 کے بارے میں ہے، اور اس سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کے مصنف ہیں لطیف مصور، علم و عرفان پبلشر ہیں، اور 7th اسکائی سے یہ کتاب آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ 1947 پر بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ مصنف پیدل چلنے والے قافلوں کا حصہ تھے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو ضبط تحریر میں لائے۔ یہ کتاب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ کریں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ پاکستان حاصل کرنے والوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ آج ہم لوگوں کو بنا بنایا پاکستان مل گیا اور ہمیں اس کی قدر نہیں۔ 1947 کے بارے میں کس طرح پاکستان کی خاطر لوگوں نے کتنی قربانیاں دیں اور کتنی تکالیفوں اور خون ریزیوں سے گزر کر اور پیدل سفر کر کے یہاں تک پہنچے۔ ضروری ہے کہ والدین اور اساتذہ اس کا مطالعہ کریں اور اپنے بچوں اور طلباء کو درست سمت میں بتا سکیں کہ پاکستان ایسے ہی نہیں مل گیا جس کو جب دیکھو ہر کوئی برا بھلا کہنے، اور اسپیشلی ہماری نوجوان نسل، کہ اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، اور وہ جو بھی شخص پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا اس نے کتنی تکلیفیں سہیں۔ ویسے تو یہ کتاب پوری ہی پڑھنے والی ہے، مگر ایک اقتباس حاضر خدمت ہے۔ اس کتاب میں آپ کو بہت سے لوگوں کے قصے ملیں گے۔
بہت سے لوگوں کے قصے ملیں گے کہ ان کے ساتھ، اور وہ سب سچے ہیں، ممکن ہے نام بدل دیے گئے ہوں مگر وہ بالکل سچے ہیں۔ اب جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کا جو عنوان ہے وہ ہے کربناک سچ۔ دھوبی کے مقام پر ہمارا قافلہ کم و بیش ایک ہفتہ رکا رہا۔ یہاں نہتے مسلمانوں پر بڑے مظالم ہوئے۔ یوں اس زمین پر بے شمار دل خراش کہانیاں بکھر گئیں۔ چونکہ ان کہانیوں کا تعلق مشرقی پاکستان سے ہے، پاکستان آنے والے ان قافلوں سے جو دابھولی کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، اس لیے قافلے کے اس مقام سے روانگی سے پہلے ان کہانیوں کا یہاں ذکر کرتا ہوں۔ یہ کہانیاں اور کڑوا سچ میں نے پاکستان پہنچنے کے بعد متعدد بار اپنے بزرگوں سے سنا، اور یوں اس المناک سچ کا لفظ لفظ میرے شعور میں دہقنے لگا۔ یہ کہانیاں بڑا تلخ اور ننگا سچ ہیں، 50 سال پرانی دل خراش حقیقتوں کے چہرے سے زمانے کی گرد صاف کر کے میں نے ان نقوش کو اس طرح نکھارا ہے کہ کہانی کا ہر کردار میرے سامنے ہے۔ البتہ میں نے بعض کرداروں اور مقامات کے نام تبدیل کر دیے ہیں، کیونکہ مقصد کسی کے زخموں کی نمائش نہیں۔ میں در حقیقت ان جگر پاش حقیقتوں کو پاکستان کی تیسری نسل کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے دیے گئے خراج کی ان تفصیلات کا تعلق مشرقی پاکستان کے مسلمانوں سے ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ لاکھوں مسلمان مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچے، اور لاکھوں ایسی تلخ حقیقتوں کو وقت کے سینے پہ رقم کر گئے جن کا تخلیق پاکستان کے حوالے سے لکھا جانا ضروری ہے، ورنہ پاکستان کے معروض وجود میں آنے کی تاریخ ادھوری رہے گی۔ یہ ماسٹر سلامت علی کی کہانی ہے، جن کو ان کی بیوی کے 60 ٹکڑوں میں کاٹ کر ان کی بیٹی کو اٹھا لیا، پھر اس کے شیر خوار بچے کو بے رحمی سے قتل کیا، اور ہندوؤں اور سکھوں نے اپنا مقصد حاصل کر کے اس لڑکی کو بھی مار ڈالا۔ ایک مصری نور احمد کی کہانی ہے، جن کا بیٹا اپنے ماں باپ کی لاشیں دیکھ کر اپنی بہن کی تیسری لاش تلاش کرتا رہا، اور 1969 میں اس کو بہن کی لاش ایک سکھ عورت کے روپ میں ملتی ہے۔ اس کتاب میں بے شمار داستانیں بکھری پڑی ہیں جو ہم سے یہ سوال کر رہی ہیں، کیا ہم نے پاکستان اور اس کی شہادتوں کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم اس قابل تھے کہ ہمارے لیے وہ لوگ اتنی محنت کرتے، اپنی جان تک گنوا دیتے؟ ویسے تو دل تو میرا یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ آپ کو پوری کتاب سناؤں، مگر ضروری ہے کہ آپ خود پڑھیں، خود سوچیں کہ جس پاکستان کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، اس کو وہ ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا، اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی محنتیں ہیں۔ لہٰذا میں اپنے نوجوان نسل سے صرف اتنی گزارش کروں گی کہ آپ اپنا کام پوری دیانتداری سے کریں، کیونکہ ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی ورکر ہیں، آپ اپنا کام پوری دیانتداری سے کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اپنے اللہ کی طرف دیکھیں، کیونکہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔